بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں منظور کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے چھٹے سبق یعنی نام دیو مالی کا نہایت آسان خلاصہ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے سابقہ اسباق کے بارے میں بنائی ہیں تمام کی تمام دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف خلاصوں کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سابقہ اسباق کے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ نہایت آسان انداز میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں، اور میں نے پیراگرافز کی صورت میں، اقتباسات کی صورت میں یہ خلاصہ بنایا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ سبق نام دیو مالی کا خلاصہ۔ نام دیو مقبرہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ وہ نیچی ذات کا فرد تھا، مگر خوبیاں تو نیچی ذات والوں میں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں ہوتی ہیں۔ مقبرے کا باغ مصنف کی نگرانی میں تھا۔ انہوں نے اپنے بنگلے کے سامنے باغ بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ نام دیو ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ وہ پودوں کو دیکھ کر مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ مصنف بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ وہ پودوں کو دیکھ کر ایسے خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ دوسرا پیراگراف ہے، کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی دوسرا نقص پیدا ہو جاتا تو نام دیو اس کے لیے بازار سے دوائیں لاتا۔ اس پودے کا اس طرح علاج کرتا جیسے کوئی نیک دل ڈاکٹر کرتا ہے۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان بھی ہو گئی تھی۔ بچوں کے علاج میں اسے خاص مہارت تھی۔ وہ اپنے باغ کی جڑی بوٹیوں سے بچوں کا علاج کرتا۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور اپنے باغ کو بھی ایسا ہی رکھتا۔ باغ کا داروغہ اکثر مالیوں کو سستی کی وجہ سے ڈانٹتا تھا، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ہر وقت اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ تیسرا اقتباس ہے، ایک سال بارش بہت کم ہوئی جس کی وجہ سے بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔ اس کے باوجود نام دیو کا باغ ہرا بھرا رہا۔ وہ اپنے باغ کے پودوں کے لیے دور دور سے پانی لے آتا۔ مصنف نے چاہا کہ اس کی محنت کے صلے میں اسے انعام دے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر نام دیو کو مقبرے سے شاہی باغ لے گئے تو وہاں بھی اس نے بڑی محنت سے کام کیا۔ اس کے پاس فن باغبانی کی کوئی سند نہ تھی، اس کے باوجود اس کا کام بہت اچھا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے، ایک دن شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ سب مالی بھاگ گئے۔ نام دیو اپنے کام میں لگا رہا۔ مکھیوں نے اس غریب پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ مصنف اس کی موت کو شہادت کہتے ہیں۔ نام دیو اچھے مزاج کا مالک تھا، ہر وقت مسکراتا رہتا تھا، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا۔ مصنف کے مطابق نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو نام دیو کی طرح درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ قیامت کے روز بھی اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ نام دیو اگرچہ ذات کا ڈھیر تھا پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔
تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔